ماہی گیری دنیا کے قدیم ترین پیشوں میں سے ایک ہے۔ پاکستان میں اس کو خاص اہمیت حاصل ہے اور اس سے 40 لاکھ سے زائد لوگ وابستہ ہیں۔ پاکستان کی ساحلی پٹی 814 کلومیٹر پر محیط ہے اور یہاں ہر سال 6 لاکھ ٹن مچھلی کا شکار ہوتا ہے۔ پچھلے سال کی ہی بات کی جائے تو پاکستان نے 44 کروڑ ڈالر مالیت کی مچھلی باہر ممالک برآمد کی۔ البتہ ریاست نے کبھی اس منافع بخش صنعت کی طرف اتنی توجہ نہیں دی جتنی اسے دینی چاہیے۔ صرف کراچی میں ہی کئی جیٹیاں اور بندرگاہیں ہیں جہاں سے مقامی ماہی گیروں کی کشتیاں مچھلی پکڑنے نکلتی ہیں، جیسے کہ کماڑی پر واقع کراچی پورٹ، قاسم پورٹ اور ابراہیم حیدری بابا بھٹ جزیرے کی جیٹیاں۔ اس وقت کراچی کی ماہی گیر برادری میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ ہے باہر ملک سے آنے والے ڈیپ سی ٹرالر جو 7 اگست سے بحریہ عرب میں چائنا پورٹ نامی مقام کے نزدیک کھڑے ہیں۔ یہ ڈیپ سی ٹرالر مقامی ماہی گیروں کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ اگر انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا تو شاید چھوٹے ماہی گیروں کے لیے سمندر میں مچھلی بچے ہی نہ اور ان کا صدیوں سے جاری کاروبار ختم ہو کے رہ جائے۔ اس مسئلے کو سمجھنے اور ماہی گیر حضرات کے تحفظات جاننے کے لیے ٹیم سوچ نے رخ کیا صدیوں سے قائم بابا بھٹ جزیرے کا۔ میرا نام حسن علی بٹی ہے۔ میرا تعلق کراچی کے قدیم جزیرے بابا بھٹ آئی لینڈ کے فشرمین کمیونٹی سے ہے۔ ہمارے یہ جزیرے 300 سال سے آباد ہیں اور ہم دن رات سمندر کا سینہ چیر کر وطن عزیز کے لیے کثیر زر مبادلہ لاتے ہیں۔ فورن ڈیپ سی ٹرالرز نے جب بھی ہمارے پاکستان کے سمندروں کا جب بھی انہوں نے یہاں کا رخ کیا ہے تو یہاں پر تباہی ہوئی ہے، ان سے کوئی بہتری نہیں ہوئی ہے۔ مقامی ماہی گیروں کا کہنا ہے کہ ابھی صرف 12 ٹرالرز آ کے کھڑے ہوئے ہیں، تاہم ان کو کچھ ذرائع سے معلوم چلا ہے کہ مزید 180 ٹرالرز اور آئیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ٹرالرز نہ صرف مچھلی کا ذخیرہ ختم کرتے ہیں بلکہ سمندر میں شدید آلودگی بھی پھیلاتے ہیں، کیونکہ یہ بڑے بحری جہاز ٹارگٹ فشنگ کرتے ہیں اور اگر غیر مطلوب مچھلیاں ان کے جال میں آ جاتی ہیں تو یہ انہیں واپس مردہ حالت میں سمندر برد کر دیتے ہیں۔ باہر یہ لوگ کیا نقصان کرتے ہیں، یہ اپنے مطلب کی چیزیں نکالتے ہیں، جو ان کے مطلب کی جو جہاں ان کے ملک میں اس کا ریٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے وہ چند ہے جس کو کیا بولتے ہیں جو یہ، اور یہ میاں ہے جو کٹل فش اس کو بولتے ہیں، یہ چیزیں چند چیزیں ہوتی ہے وہ یہ نکالتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ہمارے یہاں یہی زیادہ ہوتی ہے تو اس کو یہ لوگ نکال لیتے ہیں۔ باقی جتنے مال ہوتا ہے نا، جس میں ہمارے یہاں دوتھر قیمتی ہے، ہمارے یہاں آل قیمتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے یہاں ابروس قیمتی ہے اس دریا کے اندر، وہ سارا مال یہ لوگ دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ اب دریا میں ڈالنے سے کیا ہوتا ہے، وہ سارا آلودگی ہو جاتا ہے دریا پورا، پھر وہ زمین پہ جاتا ہے۔ کہیں بھی کوئی پرندہ بھی ہے، کوئی جانور بھی ہے، وہ جب آلودگی دیکھے گا تو اس جگہ پہ تھوڑی وہ آئے گا یار۔ تو ہمارے لیے اور مصیبت یہ پھیلا دیتے ہیں کہ جتنی آلودگی ہوتی ہے وہ سارا دریا میں ڈال دیتے ہیں، کیوں ان کے پاس تو جگہ نہیں ہوتی ہے، یہ تو باہر چلے جاتے ہیں مال لے کے۔ تو ان کا جو 2-3 مہینے کا ٹرپ ہوتا ہے، جو 3 مہینے کے اندر جتنا مال ہوتا ہے یہ سارا دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم اس جگہ پہ جب گجا ڈالتے ہیں تو سارے سڑی ہوئے مچھلیوں کا ساری ہڈیاں ہمیں آتی ہے۔ افسوس کے ساتھ پاکستان میں کوئی جامع فشنگ پالیسی موجود نہیں، جس کی وجہ سے ماہی گیروں کا ماننا ہے کہ اگر ڈیپ سی ٹرالرز کو لائسنس فراہم کر دیے گئے اور کام کرنے کی اجازت دے دی گئی تو ان کو کھلی چھٹی مل جائے گی کہ جتنا چاہے سمندروں کو لوٹ لیں، جبکہ باہر ممالک بالخصوص یورپ میں ڈیپ سی فشنگ کو لے کر ایک پالیسی بنائی جا چکی ہے جس کے تحت کچھ گہرائی کے بعد مچھلی کو پکڑنے اور خاص علاقوں میں مچھلی کے شکار پر پابندی ہے۔ البتہ ہمارے یہاں اس قسم کی کوئی پالیسی اب تک نہیں ہے۔ دیکھیں جی، اگر دوسرے ممالک اگر اپنے ملک کی یا غیر ملکی کو اگر ڈیپ سی ٹرالر کو اجازت دیتے ہیں تو وہ ان کے اوپر پراپر کوئی طریقے ہوتے ہیں، کوئی نظام ہوتا ہے سیٹلائٹ کا کہ بھائی آپ کو یہ اتنی مچھلی مارنی ہے، یہ نہیں پکڑنی ہے، وہ نہیں پکڑنی ہے۔ ہمارے یہاں پر کوئی یہ سسٹم ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر تو کہ بھائی ایک اگر کوئی لائسنس مل جاتا ہے تو اس کی صورت میں 50 وہ ٹرالرز فشنگ کرتے ہیں اور ان کا کوئی ایریا ہی نہیں ہے۔ کبھی آپ سندھ کے سمندروں میں فشنگ کر سکتے ہیں، کبھی آپ بلوچستان کے، انلمیٹڈ جہاں پر بھی جو چاہے آپ مچھلی پکڑو، کسی کا بھی نقصان کرو، کیونکہ ہمارے جو پالیسی میکر جو پالیسی بناتے ہیں انہیں یہ معلوم تو نہیں کہ زمینی حقائق کیا ہیں۔ 11 اگست کو قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے قادر پٹیل صاحب نے اس مسئلے کی بابت وزیر برائے بحری امور علی زیری سے سوالات کیے۔
جس پر جناب وزیر نے جواب دیا یہ جہاز مقامی کمپنی نے باہر سے منگوائے ہیں اور ان کو ابھی تک فشنگ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان سے ہم صرف پارکنگ کی مد میں فیس چارج کرتے رہیں گے کیونکہ اس حوالے سے ابھی تک فشنگ پالیسی متعارف کروائی ہی نہیں گئی ہے۔ البتہ مقامی ماہی گیروں کا کہنا ہے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے اور یقیناً یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے۔ بابا بھٹ کے ماہی گیر کہتے ہیں کہ اگر واقعی کسی ملکی کمپنی کو فشنگ میں سرمایہ کاری کرنی ہے تو لوکل صنعت میں کرے اور باہر سے جہاز بلا کر سمندروں کو بانج نہ کرے۔ دوسرا ہمارا آج تک ایک یہ طرف مائن ہے کہ بھائی ہم اس دریا کو جو ہے وہ کچھ ریلیف بھی دے، ٹھیک ہے نا، ہم یہ ہمارا ایک یہ کھیتی باڑی ہے، ہم یہ نہیں چاہتی ہے کہ اس کو پورا جتنا جنگلات ہے کاٹ دے اور کل ہمارے پاس لکڑی نہیں ہوئے چولہے میں ڈالنے کے لیے۔ تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں، اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ سے، بخدایا خدارا آپ لوگ ہماری اپیل سنیں، یہ ہمارے اوپر ظلم ہے۔ تو ہمارے لیے تو تباہی ہے ڈیپ سی ٹرالر۔ ہاں باقی اگر وہ چاہیں تو ہمارے لوکل انڈسٹری کو بھی وہ کر سکتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ پہلے ہمارے لوگ یہ جال پھینک دیتے تھے، اب تو ہم نے ہر کچھ GPS سسٹم، فش فائنڈر سب کچھ اس میں لگا لیے۔ آج ہی کی بات ہے کہ ہماری ایک لانچ کی، اس میں ایک انجن میں خرابی ہو گئی، ایک بندہ جل گیا تو 2 گھنٹے کے اندر یہاں پہنچ گیا وہ بندہ۔ تو ٹیکنالوجی تو ابھی ہم بھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ ہمیں کوئی دیکھے تو صحیح، ہمیں کوئی سبسڈی دے۔ ماہی گیر کمزور صحیح مگر انہوں نے اس مسئلے سے بہادری سے نمٹنے کا عزم کیا ہے۔ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنے سمندروں میں ان غیر ملکی بحری جہازوں کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ ہم لوگ اپنی جان دے دیں گے مگر ان کو نہیں آنے دیں گے، ہم لوگ قربان ہو جائیں گے کیونکہ یہ ہماری مستقبل، بچوں کا مستقبل ہے، یہ سمندر ہے، یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے، کیا ہم ان کو دے دیں گے؟